فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا رحمة الله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم إلى آخر الآية۔ پھر غم کے بعد تم پر چین کی نیند اتاری کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے تھی اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی، اللہ پر بیجا گمان کرتے تھے جاہلیت کے گمان سے۔ اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے، تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے، اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا اپنی قتل گاہوں تک نکل کر آتے، اور اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ غزوہ احد میں تکلیف اٹھانے والے جو احباب تھے وہاں پر، ان میں دو قسم کے گروہ تھے۔ ایک تو وہ تھے جو مخلص مومن تھے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند طاری فرمائی۔ اس نیند کے سبب سے ان کو وہ نیند سے جب جاگے، نیند ختم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہر قسم کی تکلیف کو دور فرما دیا، یعنی اس کی وجہ سے ان کا دل سکینے میں آ گیا، اطمینان میں آ گیا۔ روب و دبدبا جو کفار کا تھوڑی دیر کے لیے طاری ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ اس میں ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بار بار تلوار کو پکڑتے، تلوار چھوٹ جاتی ہے۔ نیند کی کیفیت اتنی زیادہ طاری ہو گئی تھی کہ تلوار پکڑنا بھی مشکل ہو گیا۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ منافقین کا گروہ تھا، یعنی بعض منافقین تو ایسے تھے کہ جو غزوہ احد میں آئے ہی نہیں، وہ مدینے میں ہی رہ گئے، یہاں میدان جنگ تک آئے نہیں۔ جو بعض میدان جنگ تک پہنچے انہوں نے بھی جب وہ اتنی مشکل حالات دیکھے تو وہ کہنے لگے، دل میں یہ گمان کرنے لگے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا اور ہم سے پوچھا جاتا تو ہم اس میدان احد میں آتے ہی نہیں، ہم تو یہاں آ کے مارے جا چکے ہیں۔ تب وہ جنگ کی جب شدت ان کے سامنے آئی انہوں نے سمجھا کہ اب تو مارے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب دو عالم علیہ السلام کی زبان سے ان کو کہ اگر تمہارا مارا جانا لکھا جا چکا ہوتا تو تم جہاں بھی ہوتے موت تمہیں پہنچ کر رہتی۔ موت کا وقت تو مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، اور جس سبب سے مرنا ہے وہ سبب بھی مقرر ہے۔ تو ہم چاہے جہاں بھی ہوں جب موت کا وقت آئے گا تو ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دربار کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ جب حضرت اسرائیل وہاں سے گزرے کسی اور روپ میں تو انہوں نے اس شخص کو غور سے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اب وہ حضرت سلیمان کو کہتا ہے کہ ہوا کو مجھے حکم دیں کہ مجھے کہیں دور چھوڑا ہے کیونکہ مجھے اس شخص سے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت اسرائیل کو اپنے دربار میں حضرت سلیمان نے دیکھا اور اس شخص کی بات سنی تو آپ نے اس کو ہوا کے ذریعے کسی دور مقام پر پہنچا دیا۔ تو حضرت اسرائیل کچھ دیر کے لیے دربار سے غیر حاضر ہوئے، پھر واپس آئے تو پوچھا اسرائیل کہاں گئے تھے؟ کہا آپ کے دربار میں بیٹھا شخص تھا
اس کی روح قبض کرنا بہت دور کسی مقام پر لکھا ہوا تھا، تو میں نے تو وہاں اس کی روح قبض کرنی تھی، آپ کے دربار میں دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ یہ تو یہاں بیٹھا ہے، وہاں تک کیسے جائے گا؟ تو اللہ چونکہ مسبب الاسباب ہے، اللہ نے اسباب بنا دی، حضرت سلیمان کے ذریعے اس کو وہاں پہنچا دیا، وہ اس کی روح وہاں پر قبض ہو گئی۔ ہم نے جہاں پر مرنا ہے، ہمارا مقدر، ہمارا ٹائم، سب کچھ وہاں پر لکھا جا چکا ہے۔ ہم بزدلی کر کر جہاد سے پیچھے بیٹھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، جس نے جہاں پر مرنا ہے وہاں پر لکھا ہے، تو اس لیے بزدلی دکھانی نہیں چاہیے۔ جب جہاد ہم پر فرض ہو جائے تو پھر پیچھے ہٹنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے، جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، انہیں شیطان ہی نے لرزش دی ان کے بعض اعمال کے باعث، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک اللہ بخشنے والا علم والا ہے۔ جنگ احد میں 14 صحابہ کرام، یہ چونکہ کافی ایک لمبا واقعہ ہے، یہ بہت ساری آیات میں آئے گا۔ جنگ احد میں 14 صحابہ کرام، جن میں حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق اور علی المرتضیٰ شیر خدا کلم اللہ تعالی وجہ الکریم سمیت 14 صحابہ تھے جو حضور کے ساتھ ڈٹ گئے۔ بقیہ صحابہ میں تھوڑی سی جو ہے وہ بے چینی پھیل گئی تھی، وہ ان کے قدم اکھڑ گئے تھے، کچھ بھاگ گئے، کچھ سائڈ پہ ہو گئے، کوئی میدان جنگ سے ادھر ادھر ہو گئے۔ صرف یہ 14 صحابہ تھے جو حضور کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ادھر ادھر بھی ہوئے، ان میں سے جو منافق تھے ان کا تو حال الگ تھا، لیکن بعض مخلص مومن بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے قدم اکھڑ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ تمہارے قدم اکھڑ گئے تمہاری بعض اعمال کی وجہ سے، کیونکہ اس نے بعض صحابہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اس وقت ہر کسی کا ایمان ان 14 صحابہ کے ایمان کو تو ظاہر نہیں پہنچتا تھا، تو اپنے اپنے ایمان کی کیفیت تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے جو اس طرح کے معاملے، اور اس میں اسپیشلی وہ صحابہ جو حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ اس پہاڑی درے پر تھے، ان سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ تمہاری لرزش بڑی ہے کہ میدان جنگ میں تم نے پیٹھ دکھائی، تم بھاگنے کی کسی کی نیت بنی اور کوئی بھاگ گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ غلطی بڑی ہے، لیکن چونکہ تم میرے محبوب کے صحابہ ہو اور تمہاری پچھلی جو باتیں ہیں وہ محبوب کے ساتھ چونکہ تم کھڑے رہے غزوہ بدر میں، وہاں تم نے پیٹھ نہیں دکھائی، اور آگے آنے والے بھی بعض لمحات ایسے آئیں گے کہ تم محبوب دو عالم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہو گے، تو اس بات کو دیکھتے ہوئے تمہاری اس غلطی کو تاہی کو معاف کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے، اور اللہ زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہاں سے مراد دو لوگ ہیں، یا تو ازلی کافر یا منافق۔ دونوں کا ذہن یہ تھا کہ یہ جو جہاد پر گئے ہیں، یہ اگر وہاں پر نہ جاتے تو ہمارے ساتھ رہتے، مار کھانے سے بچ جاتے، مرنے سے بچ جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، یہاں رہو گے تب بھی تو مر جاؤ گے، جب وقت پورا ہوگا تو یہاں پر بھی تو موت آنی ہی ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جہاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کر رہے ہوں، تب جو مر جائے، یا
علم دین کے سفر میں مر جائے یا حج کے سفر میں مر جائے یا تبلیغ دین کے سفر میں مر جائے، طالب علم اپنے علم کی دولت حاصل کر رہا ہے اس سفر میں مر جائے، تو یہ سارے جو ہیں وہ شہداء کی قسم میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو ہے وہ رحمت اور مغفرت ان پر انڈیل دیتا ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 درجے بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ شخص جو دوزخ سے بچنے کے لیے، دوزخ چونکہ ایک عذاب ہے، اس عذاب سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہے، یا دوسرا شخص وہ ہے جو جنت کی طلب میں عبادت کرتا ہے، اور تیسرا شخص وہ ہے جو جنت اور دوزخ دونوں میں سے کسی کے لیے نہیں کرتا، وہ صرف اپنے سونے، اپنے رانجھے کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اور یہ تینوں ہی درجے، ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے یا دوسرے درجے کے لیے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہے، عبادت ان کی بھی قبول ہے، لیکن سٹیپ ہے، یہ جو تیسرا سٹیپ ہے جو صرف اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ نے فرمایا لا الی اللہ تحشرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک خاص قسم کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مقام ہے جو صرف اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، نہ اس کو دوزخ سے بچنے کی یا دوزخ سے کسی ڈر کی کوئی بات ہے، نہ اس کے دل میں کوئی جنت کی طلب ہے، وہ صرف اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، اس کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہی عبادت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو